بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی شریعت اور اس کے احکامات کو اپنی اپنی قوم تک باسلامت پہنچا دیا. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کے امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رشد و ہدایت دکھلانے کے لیے انگنت تکالیف کا سامنا کیا. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا. جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے لبکشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، علم دین کی اہمیت و ضرورت. آج بگڑتا معاشرہ، بگڑتا ماحول، دین سے بے رغبتی، دین سے دوری معاشرے میں نظر آتی ہے. مسلمان دین سے، دین کی تعلیمات سے بھاگنا چاہتا ہے، دین سے دور ہونا چاہتا ہے، اپنے دین کو بھلا دینا چاہتا ہے. مگر میں آپ کے سامنے علم دین حاصل کرنے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت، اس پر روشنی ڈالنے کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین جمعہ، رب کائنات نے قرآن کریم میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا. پڑھائی، اور یہ علم دین کی پڑھائی ہونی چاہیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا
خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. جس نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا. ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے. الغرض تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی سکھلائی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جب غلطی کر کے زمین پر آ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو دعا بھی سکھلائی تھی. ہر چیز ہمیں سکھلائی گئی، نماز کا طریقہ ہمیں سکھلایا گیا، جس بھی کام کے کرنے کا حکم دیا ہمیں سکھلایا گیا، اور وہ سیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. ہمیں سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم میں سب سے افضل علم دین کا علم ہے. سب سے پہلے دین کا علم ہے، وہ علم جو آپ کو آپ کے رب کی پہچان کرا دے، وہ علم جو آپ کو آپ کے وجود کا مقصد بتا دے، وہ علم جو آپ کو اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد بتا دے. جیسا کہ رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ علم جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم لے لو، یہ بات جان لو، علم حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فَاعْلَمْ کہا، جان لو، یعنی علم حاصل کر لو اس چیز کا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. توحید کا علم. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. ان نصیحت میں سب سے پہلے انہوں نے شرک سے بچنے کی نصیحت کی. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. حاضرین جمعہ، سوچئے کہ آپ نے علم دین کو کتنی اہمیت دی ہے. سوچئے کہ آج معاشرے کو علم دین کی کتنی ضرورت ہے. مگر افسوس کہ آج اہل توحید کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے سے بھی دور بھاگتے ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، علم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. افسوس ہے مسلمانوں پر کہ اپنے ہی مذہب، اپنے ہی دین کے علم سے دور ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے عقیدے کا علم، توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کی ڈگری دلانی چاہیے. آج معاشرہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی ڈگری دلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، مگر مجھے بتلائیں کتنوں نے یہ کوشش کی کہ میرے بچے کے پاس سب سے پہلی ڈگری اللہ کی وحدانیت کی ڈگری ہو، توحید کی ڈگری میرے بچے کے پاس ہو. بچوں کی بات تو دور، افسوس کے ساتھ کہ آج کے بڑوں کے پاس بھی توحید کی ڈگری نہیں ہوتی. توحید کی ڈگری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی پہچان، توحید ربوبیت کی پہچان، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کی پہچان. مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ علم دین کے لیے جستجو کریں گے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، علم دین حاصل کرنا چاہیے. حدیث سناتا ہوں آپ کو، علم دین کے لیے کیسی کوشش کی جاتی تھی. صحابہ کے زمانے میں اسلاف علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسی کوششیں کیا کرتے تھے. سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا. اس نے ابو درداء رضی اللہ عنہ اس نے کہا ابو درداء رضی اللہ عنہ میں مدینے سے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. مدینے سے دمشق آتے ہیں ایک حدیث کے لیے مدینے سے دمشق سفر کر کے آتے ہیں. مگر افسوس آج ہر مسجد میں دینی تعلیم، بچوں کے مکتب کا انتظام ہے، مگر والدین اپنے بچوں کو اس سے دور کر رکھے ہیں اور اسکول کی تعلیمات پر زور دے رہے ہیں.
ایک حدیث کے لیے مدینے سے دمشق چلے آتے ہیں. کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی وہ حدیث سنوں. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ تجارت کے سلسلے میں تو نہیں آئے, آپ مدینہ سے تجارت کی نیت سے تو نہیں آئے؟ اس مسافر نے کہا ہرگز نہیں, میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا, کسی اور کام سے بھی نہیں آئے. اس نے کہا جی نہیں, میں کسی اور کام سے بھی نہیں آ گیا. اگر یہ بات ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو ایک خوشخبری سن لو کہ اگر تم صرف ایک حدیث سننے کے لیے آئے, اگر علم دین کی غرض سے ہی آئے ہو تو خوشخبری سنا رہے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے, اور فرشتے علم کے متلاشی سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنا پر جھکا دیتے ہیں. فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, علم دین کے لیے جستجو کرتا ہے, اور علم کے طلبگار کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے. سبحان اللہ. چیونٹی بھی, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چیونٹی بھی طالب علم کے لیے جو دین کا علم حاصل کرے اس کے لیے چیونٹی بھی دعائیں مغفرت کرتی ہے. آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. کون خوش قسمت ہے جو علم دین کو اہمیت دے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے لیے ہر مخلوق سے دعائیں مغفرت کروائے. حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اور عالم کو عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے فضیلت چاند کو باقی تمام ستاروں پر. آپ نے ستارے دیکھے ہوں گے, اس میں آپ نے چاند بھی دیکھا ہوگا. 14ویں کا چاند جو مکمل ہو جاتا ہے, وہ بڑا سا چمکتا چاند ان ستاروں پر کس طرح چمک رہا ہوتا ہے, وہ عبادت کرنے والے ستارے ہیں, وہ عابد ہیں, وہ آپ کی طرح عبادت گزار ہیں. اور جو علم حاصل کرتا ہے, جو علم والا ہوتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, وہ اس کے مانند ہے جو چاند ہے, وہ چاند کے مانند ہوتا ہے. آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے عالم کو جیسی فضیلت چاند کو باقی تمام ستاروں پر حاصل ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے چاند, ستارے, سونا, چاندی, کوئی ایسی چیز وراثت میں نہیں چھوڑی. علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبیوں نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے, انہوں نے تو علم کو ورثہ میں چھوڑا ہے. جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے اپنا حصہ لے پا لیا. انبیاء کی وراثت, انبیاء کی وراثت. آج وراثت تقسیم ہوتی ہے, بڑا بھائی آ جاتا ہے, چھوٹا بھائی آ جاتا ہے, بہنیں آ جاتی ہیں, مال و دولت کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, دادا کی, پردادا کی, جو بھی خاندان کی وراثتیں ہوتی ہیں, والدین چھوڑ کر کے جاتے ہیں, وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں, دولتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. مگر ایک وراثت وہ ہے جو انبیاء کی وراثت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علم دین ہے. کیا آپ اس وراثت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے. اگر آپ نے نہیں حاصل کیا تو کم سے کم اپنے بچوں کو یہ وراثت حاصل کرنے کے لیے لگا دیجیے. کم سے کم آپ کے گھر سے ایک شخص تو ایسا ہو جو علماء کی وراثت حاصل کرنا چاہے, جو علماء کا وارث بننا چاہے. مگر افسوس کہ مسلمان علم دین سے دور ہو گئے, علم دین کو چھوڑ دیا, یہاں تک کہ اپنے دین سے ہی بیزاری اختیار کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے مسلمانوں, صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جہاں پہلی وحی کے ساتھ, جہاں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں پہلی وحی میں ہی پڑھنے کا حکم دیا, اسی چیز سے آج مسلمان کافر ہے. اور جو علم دین حاصل کرتا ہے, جو علم والا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، درجات بلند کر دیتا ہے، درجات بلند کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو باخبر ہے، اپنے درجات کو بلند کروانا ہے، علم دین حاصل کرو. افسوس آج بگڑ رہا ہے معاشرہ، آج دین سے دوری ہو رہی ہے. بچیوں کے کیسز نظر آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو دین کا علم نہیں دیا گیا. کالجوں میں ایڈمیشن دلا دیے گئے جہاں پر مرد و عورت کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اللہ کی قسم اگر قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کی بھی ایک جگہ بٹھا کر کے مرد و عورت کو تعلیم دی جائے یہ بھی فطرہ ہے. اور تم دنیاوی تعلیم دے رہے ہو اپنی بچیوں کو. آپ نے سنا ہوگا فلاں بچی غیر قوم کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. عام سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلم قوم کی بچیاں غیر مسلموں سے ناجائز تعلقات سمبند بنا رہی ہیں، ان سے شادیاں کر رہی ہیں. کورٹ میرج جو کہ حرام ہے، کسی بھی صورت والدین کی اجازت کے بغیر بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا. مگر یہ کب ہوگا؟ جب اس بچی کو اس بات کا علم ہو کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، وہ باطل ہے، نکاح سراسر زنا ہے وہ. مگر افسوس دین کا علم تم نے اپنے بچوں کو دیا ہوتا تب نہیں دیا. یہی وجہ نکلی کہ آج بچیاں غیر قوم کے ساتھ نظر آتی ہیں اور پھر واپس ٹھوکر کھا کر کے آتی ہیں. دین سے دوری. یہ کالج میں پڑھایا جانا دنیاوی تعلیمات، مرد و زن کا ایک ساتھ بٹھا کر کے تعلیم دینا، یہ سب فتنے ہیں، یہ سب برائی کے اڈے ہیں. آپ دینی تعلیم دیجیے، بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیجیے. آپ کو ایسے مرد کے ہاتھ میں اپنے بچی کو نہیں دینا جو عورت کی کمائی کھاتا. اگر آپ کو ایسے مرد کے ہاتھ میں اپنی بچی کو دینا ہے تو پھر دنیا کی تعلیم حد دیجیے، وہ کمائے گی اور وہ منا مرد بیٹھ کر کے کھائے گا. مگر ایسا کوئی چاہتا ہے کیا؟ ہر کوئی اپنی بچی کا ہاتھ مرد کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے. جو مرد کمائے اور اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے بیوی کی حفاظت کرے. مگر افسوس بچیوں کو دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے برائی کی، اور اس برائی کو آپ معاشرے میں پنپتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں کو دو. ان کو توحید کی تعلیم دو کہ نکاح ایک غیر قوم سے، ایک مشرک سے جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہو، جو اللہ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہو تو اس سے نکاح کرے گی. اس کو اس بات کی تعلیم دی جائے گی تو اس چیز سے دور ہوگی. مگر افسوس دینی تعلیم سے تو آپ دینا ہی نہیں چاہتے. آج مسلم معاشرہ دینی تعلیم سے دور ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، حافظ قرآن بناؤ تاکہ وہ قرآن کی حفاظت کر سکے، تاکہ کوئی قرآن میں رد و بدل نہ کر سکے اور کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے لی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی. حافظ قرآن بناؤ تاکہ کل قیامت کے دن حدیث مبارکہ سن لو کیا ہوگا. یقال لصاحب القرآن، قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ٹھہر کر پڑھ، سکون کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا. کل قیامت کے روز کہا جائے گا پڑھتا جا. جس طرح تو دنیا میں ٹھہر کر کے پڑھتا تھا، مقام آخری آیت کے پاس جسے تو پڑھے گا ہو جائے. جنت میں درجات ہوں گے، مقامات ہوں گے. وہ جس طرح قرآن کریم کو پڑھے گا اتنے زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچتا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی چند روز کی زندگی ہے، اس سے تم کیا حاصل کر لو گے؟ اس کو کتنا تم کما لو گے؟ آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، والآخرت خیر و ابقیٰ. اس کی تیاری کرو، علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین کی جستجو دلاؤ، ان کے دل میں دین کی محبت ڈالو
تاکہ معاشرہ سدھر سکے، ہمارا مذہب، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے دین کو برقرار رکھ سکیں۔ آج معاشرہ بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی، علم دین حاصل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ابھی ایسے وقت میں جہاں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، جہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو ٹھوکریں مل رہی، جہاں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں علم دین حاصل نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے؟ علم دین وہ ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، علم دین وہ ہے جو آپ کو صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو دین کی صحیح سمجھ چاہیے، آپ کو بھلائی چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تو آپ کو علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہوگی۔ جب آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اپنے اولاد کو دنیا کا بہترین بچہ بنانا ہے، بہترین آدمی بنانا ہے، تو یہ حدیث سن لیجئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یعنی استاد اور شاگرد یہ دونوں دنیا کے بہترین شخص ہیں۔ اپنے بچوں کو بہتر میں سے بنا دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر موجود تمام لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ کے بچے سیکھیں گے، اساتذہ سکھائیں گے، وہ بھی بہتر ہے، آپ کے بچے بھی بہتر ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بہتر تو آپ کے بچے، مگر افسوس مسلمان آج بہتر کس کو سمجھتا ہے؟ جو دنیا میں ڈگری حاصل کر لے۔ بچوں کو چاند پر جانے کی کہانی نہ سنو، بچوں کو چاند پر جانے والوں کی داستانیں نہ پڑھاؤ، بچوں کو اپنے انگلی سے، اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے کی سیرت پڑھاؤ۔ اس کی زندگی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، اس کی زندگی روشن، ہمارا معاشرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ کاش یہ بات مسلمان سمجھے، مسلمان علم دین حاصل کرنے کی جستجو کرے۔ قرآن کریم ہی ہے جو ہمیں کامیابی دیتا ہے، قرآن کریم ہی ہے جو ہمیں رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، قرآن تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، قرآن سے پیچھا چھڑانا چاہیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، تو ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور قرآن کو پکڑ لیں گے تو ہمارا مقام مرتبے پہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی برکت سے بلند کرے گا اور دوسروں کو زیر کرے گا۔ اس قرآن کی برکت سے تمہیں کامیابی کامرانی ملے گی، تم فتح یاب رہو گے، تم غالب رہو گے۔ جب قرآن تعلیمات پر عمل کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، قرآن سے جن رشتہ جوڑو گے، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں بلندی ملے گی۔ اور اگر اس سے پیچھا چھڑایا، اس سے دور بھاگا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کر دے گا، تمہیں گرا دے گا۔ تو کیا تم گرنا چاہتے ہو؟ تو کیا تم ذلیل و رسوا ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم دین سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، تم مسلمان ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا وہ مشن، وہ کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں برائی سے روکنا ہے، اچھی بات کی تعلیم دینی ہے۔ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تمہیں لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے حکمت کے ساتھ۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ علم دین ہی ہے، بہترین نصیحت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب آپ علم دین حاصل کریں گے، جب آپ کے پاس اللہ کی وحدانیت کا علم ہوگا، توحید کا پختہ علم ہوگا، تبھی شرک کا خاتمہ ہوگا، تبھی
شرک و بدعت کا خاتمہ ہوگا اور توحید کی روشنی پھیل جائے گی۔ آج دیکھیں ہم سوشل میڈیا پر نااہل جاہل لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مائک لے لیتے ہیں، جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، کالج اور دنیاوی تعلیم تو خود سے نہیں پڑھتے، مگر قرآن و حدیث کو خود سے پڑھ کر کے خود فتوے دینے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر کوئی کام یہ کر سکتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ کالج کی کتابیں خود سے نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے الگ سے ٹیوشنز لگائیں گے، مگر دینی تعلیم کو اتنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں کہ خود سے پڑھ لو اور خود سے سمجھ لو، قرآن و حدیث پڑھ لو اور علم دین آ جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ قرآن کریم نہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، مگر اس کو علماء سے سیکھیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت میں آپ علماء سے لیں، علماء سے سیکھیں، علم دین حاصل کریں۔ جب علم دین آپ علماء سے سیکھیں گے تبھی آپ ان فتنوں سے بچ سکیں گے، ان فتنوں سے بچ سکیں گے جو آج قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اگر آپ کو علم دین نہیں رہا۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کی فکر کرو اور علم دین حاصل کرو، علم دین آگے پھیلاؤ، علم دین کو بڑھاؤ، بچوں کو علم دین سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ آج کیا ہے، مدرسہ، ایسا لگتا ہے مدرسے کا نام سن کر کے ذہن میں ایسا آتا ہے بچے کا فیوچر خراب۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ایسا لگتا ہے مدرسے کا نام دے دو تو بچے کا فیوچر خراب۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہی تو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، وہی تو بچوں کو کامیابی کا سبق دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ نماز ہے، وہی نماز کی پابندی کا سبق دیا جاتا ہے، وہی علماء انبیاء کی وراثت بڑھتی ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دو، نہیں تو آج ہزاروں کی تعداد میں مدرسے بند ہوئے ہیں، کہیں آنے والے وقت میں تمہیں مدرسے کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ آج مدرسوں کی اہمیت کو سمجھ لو، جہاں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، علم دین سکھاؤ، قرآن سے ان کا رشتہ جوڑو، ان کا مذہب ان کو بتاؤ، تاکہ کوئی آپ کی بچی کسی غیر کا ہاتھ نہ تھامے۔ آپ کا بچہ غلط ماحول میں پڑھ کر کے اپنے مذہب کو تبدیل نہ کرے، آپ کا بچہ مرتد نہ ہو، آپ کی آنے والی نسل بگڑ نہ جائے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کی فکر کرو اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو۔ باتیں بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، وقت ہو چکا ہے۔ علم دین پر اگر بات کریں، اس کی فضیلت پر بات کریں، اس کی ضرورت پر بات کریں، علم دین کی اہمیت پر بات کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے، وقت درکار نہیں۔ میرے بھائیو، علم دین بہت ضروری ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتا ہے۔ رزق کی ٹینشن مت لیجیے، بچے کی فیوچر کی ٹینشن مت لیجیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کیا جائے گا، ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کیا جائے گا۔ رزق تو تمہیں ملے گا، پرندوں کو بھی رزق ملتا ہے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو بھر پیٹ آ جاتے ہیں۔ رزق کی ٹینشن مت لو، علم دین اپنے بچوں کو دو، وہ کامیابی دنیا میں بھی حاصل کریں گے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھے، جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھو۔ اللہ کی قسم، دنیا میں جتنے لیکچرز ہوتے ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں، کالجوں میں ہو، اسپیکرز پر ہو، کہیں پر بھی جتنے بھی دنیا میں لیکچرز ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ان سے افضل یہ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے جس سے اکثر مسلمانوں کی اکثریت مفت میں ملنے کے باوجود ضائع کر دیتی ہے۔ مفت میں ملنے کے باوجود اس خطبے کو مسلمانوں کی اکثریت ضائع کرتی ہے۔ یہ دنیا کے تمام لیکچروں سے زیادہ افضل ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھو۔ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے قبل مسجد میں آ جاؤ، جمعہ کی اہمیت کی قدر کرو، جمعہ کی قدر کرو۔ ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے ہفتے کی دن کی قدر نہیں کی، جبکہ ان کو اس دن عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔
پورے دن ان کو حکم دیا گیا تھا عبادت کا، مگر انہوں نے قدر نہ کی تو انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. میرے بھائی، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جمعہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم علم دین کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے. الہ العالمین علم دین کی اہمیت، اس کی ضرورت کو سمجھنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہماری حاجتوں سے ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. رب کائنات ہماری ضرورتوں کو اور ہماری حاجتوں کو تو مکمل کر دے، ہماری جائز خواہشات کو مکمل کر دے. رب کریم تو شافی ہے، تیرا نام شافی ہے، تیرے پیارے نام شافی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جو مرض میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب کریم تو غنی ہے، تو مالدار ہے، تو ان مقروض کی جو قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دے. الہ العالمین تیرے پیارے نام غنی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. رب العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، رب کائنات تو فرعون کی طرح ان ظالم کو عبرتناک بنا دے. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. تیرے گھر مسجد اقصی کی حفاظت فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.